تو اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پھر ہم نے مٹی کی طرح کی ایک اینٹ بنائی اور اس کو پانی کے ایک سینٹر میں جگہ بنائی مخصوص کہ ایک تہائی میں ہم نے زمین بنانی ہے، اس تہائی کے بالکل سینٹر میں ہم نے اول بیت وضع للناس پہلی اینٹ رکھی، اور وہ اینٹ وہاں رکھی جہاں آج اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، وہاں رکھی، اور پھر اس کو کہا پھیل جا، وہ یوں پھیلی اور چاروں طرف گولائی میں پھیل گئی۔ جب اللہ نے کہا پھیل جا تو چاروں ہر سمت سے پھیلی تو زمین گول بن گئی، اور زمین گول بنی تو اس کا سینٹر اللہ کا گھر ہے، جس طرف سے بھی کوئی عبادت کرے تو اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے عبادت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو درمیان میں رکھا۔ قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے زمین بنانے کے بعد اس کو آباد کرنے کے لیے نباتات پیدا کی۔ آج تک دنیا سمجھ نہیں سکی کہ یہ پھل پھول آئے کہاں سے، کیسے آئے۔ بھائی آج تو بیج ڈالتے ہو تو سب سے پہلا درخت کہاں سے آیا؟ آج انسان ہے، جس طرح انسان آج اللہ نے قانون ایک بنایا ہے، ماں باپ ہے، لیکن آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ آدم علیہ السلام سے پیچھے تو انسان کوئی نہیں ہے۔ نباتات، جمادات، جتنی چیزیں ہیں ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور جو بڑا ہو اس سے نہ کسی کے مدد کی، سہارے کی، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کن فیکون، ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ ہم نے پھر انسان کو بسانا تھا تو اس کی ضروریات اللہ سے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو پھل پھول اگائے، بیل بوٹے اگائے، شجر درخت اگائے، مختلف قسم کے پھل اگائے، سارے غذائی اجناس پوری کی، اور یہ سارے خزانے زمین کے اندر بھر دیے، یہ سارے خزانے زمین میں بھر دیے۔ اب ہے مٹی، آپ جتنی چیزیں دیکھ لیں یہ ساری ہم نے لی ہوئی ہے نا، ان کی حقیقت مٹی ہے، ان کی حقیقت کیسے؟ یہ کپڑا بنا کاٹن سے، روئی سے بنتا ہے نا جی، اور روئی اپنے چھوٹا سی کومپل ہے، پودا نکلتا ہے، اس کے اوپر روئی لگتی ہے، اس کو ہم نکالتے ہیں۔ پودا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ تو زمین سے غذا ملی تو وہ ہمیں لکڑی نظر آتی ہے، غذا کہاں سے مل رہی ہے؟ زمین سے۔ وہ غذا ملتے ملتے روئی بنتی ہے وہ مٹی سے، اور وہ روئی بن کے آتی ہے، ہم اس سے کپڑے بنا لیتے ہیں۔ اب یہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو ایسا ایسا مٹی میں مل جاتے ہیں، یہ پھر مٹی مٹی ہو جاتی ہے۔ انسان مٹی سے، نباتات مٹی سے، کھانے پینے کی چیزیں مٹی سے، ابتدا اللہ کہتے ہیں اس سے، لیکن زندگی پانی میں رکھی۔ یہ سارا نظام چلانا تھا، اس سارے نظام کا واقف میں ہوں، اور یہ میں نے بنایا ہے۔ ان کی رفتار، مقدار، تعداد میرے پاس ہے۔ جاؤ دنیا کی ساری لیبارٹریوں کو کہو کہ یہ مٹی اٹھائیں، اور ان میں سے جو جو خزانے ہم نے چھپا رکھے ہیں ایک بھی مٹی سے تحقیق کر کے ذائقے نکال کے دکھائیں کہ یہ لیمو کا ذائقہ ہے، یہ سیب کا ذائقہ ہے، یہ امرود کا ذائقہ، یہ فلاں کا ذائقہ، کوئی دنیا کی لیبارٹری نکال نہیں سکتی۔ ہاں جب تم بیج ڈال دو گے تو میں وہیں سے نیمبو بھی اگاؤں گا، وہیں سے امرود بھی اگاؤں گا، وہیں سے سیب بھی اگاؤں گا، سارے ذائقے زمین سے اگاؤں گا، اس لیے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں خالق ہوں۔ اب جب اللہ میری تیری ایک ایک ضرورت کا خیال کرتا ہے، میری آپ کی ایک ایک ضرورت کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ ہمیں ماں باپ دیے، نباتات دی، بھوک لگتی ہے کھانے کو ملتا ہے، پیاس لگتی ہے پینے کو ملتا ہے، ذائقوں کو دل کرتا ہے تو اللہ ہر چیز، اور اتنی کئی چیزیں سستی بنا دی کہ میرا ہر بندہ ان تک رسائی حاصل کر سکے۔ خدا کی قسم اگر ہوا اور پانی یہ قیمتاً خریدنا پڑتے تو غریب سارے مر گئے ہوتے۔ غریب اپنے سانس کی قیمت کیسے دیتا؟ ہوا کی قیمت کیسے ادا کر سکتا؟ اللہ نے کہا آکسیجن اور زمین، آکسیجن پیدا کرنے کا نظام ہی ہم نے الگ بنا دیا ہے کہ ہم نے آکسیجن جو ملنی ہے وہ ہم نے درختوں سے پیدا کر کے دینی ہے، اور اس پر کسی کا کنٹرول نہیں۔ ہوا ہم چلائیں گے اور اس ہواؤں کے ذریعے پوری انسانیت کو آکسیجن ملے گی۔ پانی ہم پیدا کریں گے زمین سے،